www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ان کے والدین کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں عظیم الشان دولت عطا فرمائی. قرآن کریم جو ہے ایک بہت بڑی دولت ہے. اللہ جس کو نوازتے ہیں ان کے گھر میں برکتیں، رحمتیں آ جاتی ہیں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد میں لکھا ہے کہ وہ سفر سے آئے اور ان کی بھی ابو طلحہ نام تھا. وہ سفر سے آئے اور ان کا بچہ بیمار تھا. اپنی بیوی کو آ کر پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو جواب دیا بیوی نے ہدأ کا معنی ہوتا ہے اطمینان ہو گیا. اطمینان کا معنی یہ بھی ہوتا ہے صحت ہو گئی، اور اطمینان کا معنی موت ہو گئی. اس لیے کہ موت سے بھی انسان دنیا کے جھمیلوں سے اطمینان ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بیوی نے رات میں اپنے شوہر کو مجامعات کے لیے بھی بلایا، رات میں مجامعات بھی فرمائی. اور صبح کو جب حضرت نماز کے لیے جانے لگی تو بیوی نے بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے. یہ تو بخاری شریف میں ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بیوی نے یہ کہا کہ اگر صاحب امانت اپنی امانت مانگے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا دے دو. فرمایا اللہ نے جو بچے کی امانت دی تھی وہ لے لی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب یہ بات سنی تو پھر حضرت کو بڑا تعجب ہوا اپنی بیوی کے صبر و ضبط پر. کوئی معمولی بات نہیں کہ بچے کا گھر میں انتقال ہوا ہو اور بیوی کے چہرے پر بل تک نہ آنے دیا ہو، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ سفر سے آئے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے اظہار نہیں ہونے دیا اپنے غم کا، اپنے صدمے کا. یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا ہے. کس سے کہانیاں تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا ہے. تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، لیکن بیوی کے صبر و ضبط پر اتنی خوشی کہ بچے کی موت کا جتنا غم نہیں تھا، اس سے زیادہ بیوی کی صبر و ضبط کے اوپر خوشی ہو رہی. میری بیوی نے عجیب کام کیا. تو کسی نے ایک لطیفہ کہا ہے کہ حضرت اعلیٰ جل شانہ قیامت کے دن مردوں کو حور دینے والا ہے جنت میں. تو بیوی نے سوال کیا کہ مردوں کو حوریں ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو بیچارہ غم کا مارا ہوگا. اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں ہی کو دینے والا ہے، ظالموں کو نہیں دے گا. گویا کہ مرد جو ہے مظلوم ہے، جس کی زندگی مظلومیت کی گزرتی ہے، تو مظلوموں کو ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا. بہرحال خیر، یہ تو ویسے الزامی جواب تھا. تو اللہ کے نبی کی مسجد میں، مسجد نبوی میں حضرت تشریف لے گئے اور نماز کے بعد پورا واقعہ سنا اور فرمایا کہ حضرت
آج رات یہ واقعہ پیش آیا اور بیوی کا صبر و ضبط. تو حضرت بطور تعجب کے پوچھ رہے ہیں حل عرستم اللیلہ، تم نے رات بھی گزاری، یعنی تم نے ملاقات بھی کی رات میں، مجامعات کی. حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے ایک مسئلہ اور مستنبط فرماتے ہیں. حضرت نے فرمایا ذرا دوستانہ تعلق میں، محبت میں کوئی نیا نکاح کر کے آیا ہو تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں حل عرستم اللیلہ، رات گزار دی، مزہ آ گیا، خیریت سے رات گزری، پوچھ لیا جائے، جائز ہے. بھائی حیا اس کو کہیں گے جس کو نبی حیا بتائے، ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کریں گے. اور بے حیائی اس کو کہیں گے جس کو نبی بے حیائی بتائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق سے بھی پیش آئے. اس کو بے حیائی نہیں کہا جائے گا. نبی نے جو کام کیا اس کو بے حیائی نہیں کہا جائے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں کہ آج کا بڑے سے بڑا صوفی اور بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی باہر نکل کر بیوی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلے گا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور پھر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت منتہی تھے، ہم مقتدی ہیں، چاہے کتنے ہی اونچے حدیث کے پڑھانے والے کیوں نہ ہوں. حضرت منتہی تھے، ہم مقتدی ہیں. کیا مطلب؟ ایک آدمی سمندر تیر گیا، وہ منتہی، اور ابھی میں سمندر تیرنے والا ہوں، مقتدی. فرمایا نبی نے دوڑ بھی لگائی، یا نبی ہنسے بھی بیوی کے ساتھ، یا نبی نے 11 عورتوں کا قصہ بھی سنا عائشہ سے. ان سب میں منشا تھا اللہ کے نبی کا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میں اور آپ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. فرمایا وہاں خدا مقصود تھا اور یہاں لوگ مقصود ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیا اس کو کہیں گے جس کو نبی حیا بتائے. ایک روایت میں ہے کہ ایک سفر سے واپسی پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز بھاگ رہے تھے، اونٹنی بہت تیز بھگا رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا جابر بہت بھاگتے ہو، شادی وادی تو نہیں ہو گئی؟ شادی ہو گئی تمہاری اس لیے بھاگ رہے ہو جلدی سے، جیسے اجتماع سے بائک لے کر بھاگتے ہیں جلدی سے. تو حضرت جابر نے فرمایا جی یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی. تو اب حضرت پوچھ رہے ہیں بکرن اور سیبہ، کنواری سے نکاح کیا یا پہلے اس کا نکاح ہو گیا تھا، کہیں مطلقہ تھی یا جو ہے متوفا نہ زوجہ اس کا شوہر مر گیا تھا، بیوہ تھی، کس سے تم نے نکاح؟ بکرن اور سیبہ. تو حضرت جابر نے فرمایا سیبہ. حضرت پہلے نکاح ہو گیا تھا اس سے. تو حضرت نے فرمایا باقرہ سے کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو لائبو ہاں تو لائبو، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. کیا جملہ فرمایا. آج اگر مولوی صاحب ممبر پر یہ کہہ دیں کہ باقرہ سے نکاح کرتا تاکہ تو بھی کھیلتا وہ بھی کھیلتی، لا حول ولا قوت. صاحب ممبر سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں حیا اس کو کہیں گے جس کا معیار نبی متعین فرمائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بدکار اور فاسقہ اور بدتمیز عورت کا ہاتھ پکڑنا اس کو حیا کہا گیا، اور اپنی بیوی کے ہاتھ پکڑنے کو بے حیائی سمجھا گیا. اس کو فیشن کہا گیا اور اس کو جو ہے بے حیائی کہا گیا. میرے بھائیوں معیار جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا نبی، اس کا قرآن اور حدیث ہے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا وقت آئے مکہ المکرمہ میں، اہل مکہ ان کو قتل کرنے والے، تفصیلی واقعہ ہے.
اور جب اطلاع دی گئی کہ اب آپ کو پھانسی دی جائے گی، قتل کیا جائے، تو آپ نے استرا منگوایا کہ ذرا بدن کے بال صاف کر لو، کل کو میری لاش کے ساتھ نہ معلوم کیا ہوگا۔ حضرت بال صاف کر رہے تھے بدن کے، اور اس مکان کا ایک بچہ چھوٹا سا جس کا نام تھا ابو الحسین، وہ کھیلتا کھیلتا خبیب کے پاس پہنچ گیا، اور حضرت خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ اس گھر کی عورت جس کا نام تھا ماریا، جو ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو بیان کر رہی ہے، یہ اس کا متبنہ بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں تھا، متبنہ تھا، لے پالک، دتک۔ ماریا نے دیکھا کہ میرا بچہ کھیلتا ہوا خبیب کے پاس پہنچ گیا، اور خبیب کے ہاتھ پہ استرا ہے، اور مرتا کیا نہ کرتا، خبیب یہ سمجھے گا کہ مجھے تو پردہ ہی ہے، بدلے کے طور پر کوئی نہ ملے تو اسی کو مار دوں بچے کو۔ عورت گھبرا گئی۔ ماریا کی گھبراہٹ کو جب دیکھا تو حضرت خبیب نے فرمایا تو گھبرا گئی میری بہن، گھبراؤ مت، میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، انتقام نہیں لیا جائے گا ایسا۔ کسی کا انتقام میں بچے سے کیوں، کسی کا انتقام عورت سے کیوں، ان کا بدلہ ان سے کیوں، اس کا بدلہ اس کے باپ سے کیوں۔ آج میرا اور آپ کا، غیروں کی باتیں نہیں کر رہا، ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم بدلہ لینے پر آتے ہیں تو بچے سے بھی بدلہ لیں، بیوی سے بھی بدلہ لیں، باپ سے بھی بدلہ لیں، بھائی سے بھی بدلہ لیں۔ خبیب نے فرمایا کہ میرے نبی نے بچوں کو مارنے، تو بالکل مطمئن رہے، کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں کروں گا تیرے بچے کو۔ خبیب نے اپنے الفاظ میں گویا یہ بتایا، ہم کریں گے وہ کام جو میرا اللہ کہے گا، اور ہم وہ کام نہیں کریں گے جو میرا اللہ اور نبی منع کرے گا۔ شریعت اس کا نام ہے۔ حیا وہ ہے جو نبی نے کیا، اور بے حیائی وہ ہے جو نبی بیان کرے۔ تو فرمایا جابر سے تو لائے وہ ہوا، ارے تو ایسی سے نکاح کرتا، کنواری سے، تو بھی کنوارا ہے تو کنواری سے طبیعت جلدی مل جاتی، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ اور بعضوں نے تو لعاب کے جگہ پر لعاب سے ترجمہ کیا، تھوک سے، تیرا تھوک اس کے منہ میں جاتا، اس کا تھوک تیرے منہ میں جاتا، حضرت فرمانے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہمیں دی گئی، حضرت ابو طلحہ فرماتے حضرت سے کہ حضرت ایسا ایسا وقت، فرمایا عرضتم اللیلہ، رات بھی گزاری تم نے؟ فرمایا جی عرض۔ اب حضرت دعا دے رہے، اللہ آج کی رات میں جو تمہاری ملاقات بیوی سے ہوئی، اللہ تمہیں اولاد دے، اور اللہ اس سے حافظ قرآن بنائے۔ نبی کیا دعا دے رہے؟ اللہ اس کو، اگر اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہوتی تو نبی وہ دعا دیتے۔ حافظ قرآن کی دعا دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بہت اونچا مقام ہے اللہ جس کو عطا کرتا ہے۔ میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بچے جو حافظ ہوئے آپ، جن کے بھی بچے آپ، بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ ساری کائنات کا نبی یہ دعا دے رہا ہے، اللہ آج کی ملاقات میں بچہ عطا کرے، اس کو حافظ قرآن بنے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، لڑکا پیدا ہوا، وہ لڑکا حافظ قرآن ہوا، اور اس لڑکے کو 9 لڑکے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب بھی حافظ قرآن، یہ بھی حافظ، 9 لڑکے، پوتے بھی حافظ، ابو طلحہ۔ یہاں تک تو بخاری کی صاف روایت ہے۔ آگے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ نبی کی دعا کی برکت اور ماں کا صبر اور ابو طلحہ کی قربانیاں، فرمایا کہ 300 سال تک ابو طلحہ کی اس ذریت میں اور آپ کی نسل میں فقہا اور محدثین پیدا ہوتے رہے۔ یہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، قرآن ہے ہی ایسی کتاب، یہ تو میں نے اور آپ نے اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا، ورنہ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو اللہ کی خشیت سے پہاڑ کے قرآن کے وزن سے، وحی کے وزن سے یہ پہاڑ پھٹ جاتے۔ صاحب روح المعانی نے اس پر لکھا ہے، فرمایا یہ پہاڑ جتنے بھی ہیں دنیا میں، چاہے ہمالیہ کیوں نہ ہو، یہ سب پتھر کے ہیں۔ کچھ سونے کے تو ہے نہیں، چاندی پیتل ایلومینیم لوہا کے تو ہیں، سب پتھر کے یا مٹی کے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے تو یہ پھٹ جاتے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ تو مٹی اور پتھر کے ہیں، اس سے سخت پہاڑوں پر یہ قرآن اترا، اور وہ کفر کے پہاڑ تھے، اور ان کفر کے پہاڑوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ ایسے کفر کے پہاڑوں پر یہ قرآن اترا، اور اس قرآن نے ان کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا، پارا پارا کر دیا، اور نبی کی خدمت میں لا کر بٹھا دیا۔ عمر سے بڑھ کر کفر کا پہاڑ کون ہو سکتا تھا، لیکن عمر کو ہلا کر کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ خالد بن ولید سے بڑھ کر کفر کا پہاڑ کون ہو سکتا تھا۔ حالات میں حیات الصحابہ پڑھو، لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء میں گئے، آپ کے بھائی مسلمان ہیں خالد بن ولید کے، خالد مکے میں نہیں رہے۔ حضرت نے پوچھا خالد نظر نہیں آتا، تو فرمایا حضرت ان کو آپ سے اتنی نفرت ہے، فرمایا مکے والوں نے اجازت دی ہے محمد کو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مکے میں محمد کا قدم دیکھنا نہیں چاہتا، اور جب محمد آ رہا ہے تو خالد مکے میں نہیں رہے گا۔ آپ کی دشمنی میں مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خالد کے جملے ہیں، اور حضرت کے جملے سنو۔ حضرت نے فرمایا خالد بہت اچھے، فرمایا اس میں بڑی خوبیاں ہیں، اگر خالد میرے پاس آ جائے تو میں اس کو اپنا سپہ سالار بنا دوں گا۔ اور یہ کلمات خالد کو پہنچ گئے، اور خالد کے دل پر دستک لگی، اور چلے ہیں مدینہ المنورہ۔ اور جب جا رہے ہیں تو عمرو بن العاص نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا محمد کی غلامی میں، تو کہا اکیلا نہیں جائے گا، عمرو بن العاص بھی آئے گا۔ اور دونوں نے جا کر، یہ عمرو بن العاص کفر کا پہاڑ، ان کے کفر کا حال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے مرض الوفات میں، مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ اپنے مرض الوفات میں اپنے بیٹے عبداللہ کو یوں کہا کہ بیٹے مجھ پر 3 دور گزرے، میرا پہلا دور وہ گزرا کہ جس میں محمد سے بڑھ کر میرا کوئی دشمن نہیں تھا، اور محمد کے اس مدینے سے بڑھ کر میرا کوئی جو ہے دشمن شہر نہیں تھا، اور اس زمانے میں میری چاہت یہ تھی کہ اگر محمد مل جائے تو اس کی گردن مروڑ دوں اور مار دوں۔ اللہ نے مجھے بچایا۔ پھر مجھ پر ایک دور وہ گزرا کہ میں ایمان لے آیا، اب محمد سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، اور شہر مدینہ سے بڑھ کر محبوب کوئی۔ فرمایا بیٹے اگر تو مجھ کو یوں کہے کہ نبی کیا اوصاف بیان کر، حلیہ مبارکہ، تو فرمایا عمرو بن العاص بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد میں نے میرے نبی کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، ہمت نہیں ہوئی۔ فرمایا بیٹے اس دور میں مرتا سیدھا جنت میں جاتا، اب نبی بھی چلے گئے، اب مجھ پر حالات چلے، صفین جبل فلا فلا۔ فرمایا بیٹے مجھے نہیں معلوم کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ فرمایا بیٹے جب میرا جنازہ چلے تو میرے ساتھ رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا، گانے والوں کو لے کر نہ چلنا، کپڑے نہ پھاڑنا، آگ لے کر نہ چلنا، اور میرے دفن کے بعد میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بیٹے تیرے کھڑے رہنے کی وجہ سے مجھے قبر میں تھوڑی سی انسیت رہے گی۔ یہ عمرو بن العاص کفر کا پہاڑ، لیکن قرآن نے ہلا کر نبی کے قدموں میں ڈالا۔ خالد بن ولید کفر کا پہاڑ، قرآن نے ہلا کر نبی کے قدموں میں ڈالا۔
عمر کفر کا پہاڑ، بلکہ عمر کا واقعہ اگر میرے بھائیوں آپ پڑھو گے میرے عزیزوں تو آپ کو پتا چلے گا نبی کے قدموں میں بعد میں پہنچے، قرآن کے قدم میں پہلے پہنچے۔ بہن بہنوئی کو مان رہے تھے، خباب قرآن سکھا رہے تھے، اور دل میں آیا کہ لاؤ دیکھو تو سہوں، دیکھو تو صحیح کہ کیا یہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ کاغذات یا جس میں بھی وہ قرآن تھا، وہ آیات تھی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، یہ آیات تھی، اور وہ رکھی گئی اور آپ کی آنکھیں بہنے لگی، اور اپنی بہن کو، اپنی بہنوئی کو کہا مجھے محمد کے قدموں میں لے چلو، محمد تک پہنچانے والا یہی قرآن ہے۔ تو یہ مٹی کے پہاڑ تو ٹوٹنے ہی والے ہیں، قرآن کریم نے تو کفر کے پہاڑ کو بھی توڑ دیا۔ یہ ہے وہ قرآن، بشرطے کہ قرآن کے حقیقت کو سمجھا جائے۔ اصل میں ہم نے قرآن کی حقیقت نہیں سمجھی، اس لیے ہمیں قرآن کا وزن بھی معلوم نہیں ہوتا، ورنہ اس کا وزن تو وہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ثابت یا انس فرماتے ہیں کہ وحی کا نزول ہوا اور حضرت کا پاؤں میرے پاؤں پر تھا، اور حضرت کے پاؤں کا اتنا وزن تھا کہ مجھے لگتا تھا میرا پاؤں پھٹ جائے گا۔ اگر نبی کے پاؤں کا وزن اتنا ہوگا تو نبی پر وحی کا وزن کتنا ہوگا؟ یہ عظیم الشان کتاب ہے، بہت اونچی کتاب، بہت اونچی کتاب۔ جن اولاد کو اللہ نے نصیب فرمائی ان کے ماں باپ جتنی خوشیاں منائے کم ہے، جتنی خوشیاں منائے، کہ ان کے لال کو اللہ نے عظیم الشان کتاب دے دی۔ یہی بچہ اگر اس پر قائم دائم رہا تو یہی بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، رشتہ داروں کی سفارش کرے گا۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرض الوفات میں مجھے بلایا اور مجھے یہ کہا کہ محمد طیب، دولت تجھے مبارک، شہرت تجھے مبارک، عزت تجھے مبارک، ساری باتیں تجھے مبارک، مجھے نہیں چاہیے، تیری دولت تجھ کو پیاری، عزت تجھ کو پیاری، شہرت تجھے، لیکن بیٹے یہ سب کچھ تیرا ہے، لیکن میرے پیارے میں نے تجھے جو حافظ بنایا ہے یہ قرآن میرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، قرآن میرے لیے۔ بیٹا ایک دن تیرا خالی نہیں گزرنا چاہیے کہ تو مجھے قرآن کریم کا ایصال ثواب نہ کرے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ والد صاحب ابھی تو حیات تھے اور میں نے اسی دن رات اوابین کی نماز میں ایک پارا پڑھنا تھام لیا، اور میں روزانہ اوابین میں ایک پارا پڑھ کے اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ آج میری عمر 75 سال کی ہو گئی، میں 35 سال سے یا اس سے بھی زائد سال تھا، میں 58 سال سے اپنے والد مرحوم کو روزانہ ایک پارا پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اور حافظ احمد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹے یہی بات میرے والد صاحب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرض الوفات میں مجھ کو کہی، اور یہ کہا تھا نانوتوی نے کہ بیٹے احمد سب کچھ تجھے مبارک، لیکن تیرا قرآن میرے لیے، تو روزانہ مجھے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا۔ تو اس قرآن سے والدین کی بخشش ہوتی ہے، اقارب کی بخشش ہوتی ہے، رشتہ داروں کی بخشش ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور عذاب کی شکلیں شروع ہوتی ہے تو اس کے دائیں طرف سے اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے بائیں طرف سے اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی زکوٰۃ اور حج کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سر کی طرف سے قرآن کھڑا ہوتا ہے۔ قاری طیب صاحب علیہ الرحمہ نے حکمت لکھی ہے کہ سر کی طرف سے قرآن کیوں، اس روایت پر تفصیل ہے، میں صرف سر قرآن سے متعلق۔ قاری صاحب نے فرمایا قدیم زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کسی کو سزائے موت سنائی جاتی کہ تجھے پھانسی ہو تو اس کے خاندان میں بادشاہ وقت نے کسی کو کوئی ایوارڈ دیا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایوارڈ، اس کے دادا پردادا کسی کو،
تو وہ جیل میں رہ کر اس ایوود کو منگواتا تھا، اور بادشاہ وقت کے سامنے جب اس کو حاضر کیا جاتا تھا تو وہ اس ایوود کو سر پر رکھتا تھا، اور سر پر رکھ کر یوں کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یا آپ کے باپ نے میرے دادا پردادا اور میرے خاندان میں فلاں کو یہ ایوود دیا تھا، یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، میں اس ایوود کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ اس کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں، مجھے پھانسی نہ دیں۔ قاری صاحب فرماتے اس مثال کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک اسی طرح قبر میں انسان سر پر قرآن کو رکھ کر کے گویا کہہ رہا ہے، اے اللہ تو نے میرے لیے سزا کو قبر میں متعین کیا، اے اللہ تو نے مجھ کو اور میرے نبی کو قرآن دیا ہے، میں اس ایوود کو اپنے سر پر رکھ کر اس کے صدقے سے کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے سزا دے۔ فرمایا حق تعالی جل شانہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ تو قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ حفاظ کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ قرآن کریم میں تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو، میرے شوہر کو، زوج کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے، بیوی پر، شوہر پر، اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرۃ اعین کا کیا مطلب، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ فرمایا اولاد ماں باپ کے سامنے دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، دولتوان بن جائے، یہ نہیں۔ ماں ابراہیم صاحب نے جو اجتماع میں آج آئے ہوں گے، مولانا نے ایک جملہ آج کہا تھا، مولانا نے یوں کہا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں، اولاد کھاتی پیتی ہو جائے، تو فرمایا حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، بس وہ کھاتی پیتی ہی رہے گی۔ یہ غلط، یہ ہماری سوچ غلط ہے کہ کھاتی پیتی ہو جائے، اولاد دیندار ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جو آگ دیکھی ہو اس سے ہم پکڑ کے بچائیں، جس کو دیکھا ہی نہیں کیسے بچائیں گے؟ فرمایا جس کو دیکھا نہیں لیکن نبی نے تمہیں بیان کیا ہے تو اب نبی کی شریعت پر چلو۔ اگر نبی کی شریعت پر چلو گے تو اس صورت میں کامیاب۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم الشان قرآن جو ہے نا، اس پر چلنے سے ہمیں یہی نصیب ہوتا ہے، یہی نصیب ہوتا ہے۔ حلال کا فرق، حرام کا فرق، جائز کا فرق، ناجائز کا فرق۔ اس کو حلال و حرام کا قبرستان نہ بناؤ، نہ اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ حلال بھرو، حرام سے پاک رکھو، جائز رکھو، ناجائز سے پاک رکھو۔ میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ میں نے حرام کی دولت جمع کی میری اولاد کے لیے، اولاد مزے کرے گی اور قبر میں مجھے پکڑا جائے گا۔ بے وقوفی ہے یا نہیں؟ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، اپنے پیٹ کو حلال سے بھرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، جائز سے بھرو، ناجائز سے اپنے آپ کو بچاؤ، اصول قرآن پر۔ اور میرے بھائیوں، وہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم شرک کر کے نہیں آؤ گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تم شرک کر کے نہیں آؤ گے، تم کفر کر کے نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے گناہ چاہے زمین سے آسمان تک کے کیوں نہ ہو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھو حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد میں بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بہت سخت مسئلہ ہے۔ تو وہ اللہ کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی حقوق ہیں بشرطے کہ تم نے، اور دیکھو وہ رب کتنا رحیم، کتنا رحیم، کتنا رحیم۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب کے سب، مسلم شریف کی روایت ہے، تم سب کے سب اتقا قلب ہو کر بیٹھ جاؤ،
تقوی والا قلب. سب آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان جنات سب اتقا قلب, پاکیزہ دل لے کر بیٹھ جاؤ. فرمایا میری ربوبیت میں زیادتی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ رب ہم سے نہیں بنا کہ چلو ہم نے اپنے علاقے میں الیکشن کر کے اللہ کو بھیجا ہو رب بنا کر. ایسا نہیں ہے, وہ تو پہلے سے رب ہے. اور تم سب کے سب فاجر فاسق دل لے کر کے بیٹھ جاؤ. افجر القلوب, بدترین دل لے کر بیٹھ جاؤ. فرمایا میری ربوبیت میں کمی نہیں آئی. اب ایک سوال یہاں ہوتا ہے اس حدیث شریف میں, میں اللہ کی ربوبیت تمہیں سمجھاتا ہوں, اس کی رحمانیت سمجھاتا ہوں. جب میرے متقی بننے سے زیادتی نہیں اور میرے فاجر و فاسق بننے سے کمی نہیں, تو پھر ہم اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ, پھر تو ہم کو کفر اور شرک اگر ہم دنیا میں کرتے ہیں تو کیوں روک رہا ہے؟ تجھے تو کوئی نقصان ہونے ہی والا ہے, تجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, پھر ہم کو تو کیوں روک رہا ہے؟ تو وعید بیان کر رہا ہے اس پر. تو کہہ رہا ہے میں جہنم میں داخل کروں گا, میں شرک کفر کو معاف نہیں کروں گا, میں فلاں کروں گا, میں فلاں کروں گا. تو جب تجھے نقصان ہی نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ ہائے, ضیاء الدین مقدسی اس کا جواب دیتے ہیں, بہت بڑا اللہ والا. وہ یوں فرما رہے ہیں کہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے کہ میرے بندو, تمہارے شرک اور کفر کرنے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن تم میرے پیدا کردہ ہو, میرے بندے ہو, میرے مخلوق ہو. جب تم مجھے چھوڑ کر تم سے حقیر پتھر کے سامنے چھپتے ہو اور جو تمہاری ضرورت اور حاجت کو نہیں پوری کرتا, تو مجھے فیلنگ ہوتا ہے کہ میں نے تجھے با اختیار بنایا اور تو ایک پتھر کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. تیری ذلتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اس لیے میں روک رہا ہوں. تیری ذلتی مجھ سے برداشت نہیں. تو کیسا اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ تو سوچ تو صحیح, کہاں تو اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے, کہاں تیری پیشانی تو جھکا رہا ہے؟ میرے بندے, میں نے تو تجھے اتنا اونچا مقام دیا کہ سر سقطی جو 700 سال پہلے ولی کامل گزرے, وہ یہ فرماتے ہیں تمام جانوروں کو سر جھکا کر کھانے والا بنایا, لیکن انسان کو کہا کہ تو سر جھکا کر کے نہیں کھائے گا, تو نوالا اٹھا کر کے کھائے گا. مالک حکمت کیا ہے؟ تو سر سقطی کہتے ہیں میرے قلب پر اللہ نے الہام فرمایا کہ آؤ میرے بندے, تیری پیشانی کھانے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی, اگر جھکے گی تو رب العالمین کے سامنے جھکے گی اور کہیں بھی جھکے. وہ رب جس نے اتنی عزت دی. اسی لیے عجیب و غریب حکمت لکھی علماء نے, فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے ہمارے وہاں تو اس موت کے موقع پر اللہ نے, حالانکہ یحیی و یمیت, موت وہی دینے والا ہے, لیکن اس رب کریم نے موت کو منسوب الی سبب کر دیا. اب دیکھ لے دنیا میں کسی کی بھی موت ہو, کوئی نہیں بولتا اللہ نے مارا, سب کیا کہتے ہیں؟ کہتے سر سے مر گیا, اپنڈکس پھٹ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈینگیو ہو گیا, اور اسی میں کہتے ہیں اٹیک آ گیا, اسی میں کہتے ہیں موت ہو گئی. سارے لوگ موت کو سبب کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اللہ تو ہی یحیی و یمیت, موت دینے والا ہے, پھر تو نے سبب کی طرف منسوخ کیوں کیا؟ فرمایا یہی تو تیرے رب کی رحمانیت ہے کہ اگر میری طرف میں منسوخ کرواتا تو مرنے والا تو قبر میں چلا جاتا, لیکن اس کے پسماندگان جو زندہ ہے وہ اللہ کو گالیاں دیتے, برا بلا کہتے کہ میں ہی ملا, میری بچے ہی ملے, کوئی اور ملا ہی نہیں تجھے. فرمایا نہ معلوم کتنے لوگ اس مرحوم کے پیچھے مجھے برا بلا کہہ کے میری توہین کر کے ایمان سے نکل جاتے, اور میں تمہارے ایمان کو بچانا چاہتا تھا, اس لیے میں نے موت کو منسوب الی سبب کر دیا تاکہ تمہارا ایمان بچے. میرے بھائیو, شریعت کی حکمت کون جان سکے؟ وہ ہے رب العالمین. اس نے ہم کو یہ قرآن دیا, اور اس قرآن میں 100% کامیابی, اس کی تلاوت میں بھی کامیابی, اس کے معنی میں بھی کامیابی, اس کے مطالب میں بھی کامیابی, اور قیامت تک اس قرآن کے اندر سے معنی نکلتے چلے جائیں گے.
مطالب لکھ کر جتنے مسائل پیدا ہوں گے، جتنے مسائل قیامت تک، ان سب کا حل یہی قرآن ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، وہ بھی قرآن ہے، ایک پڑھا جانے والا قرآن اور ایک چلنے والا قرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق وہ تھے جو قرآن کہتے ہیں۔ تو ایک وہ قرآن، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے۔ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے ہم کو سبق میں ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا کہ پڑھانے والے استاذ کی حیثیت جو حدیث شریف پڑھا رہا ہے، اس کی حیثیت لاؤڈ اسپیکر کی طرح ہے، ایک واسطہ ہے پہنچانے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بات حدیث شریف کی پڑھائی جا رہی ہے وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ گویا پڑھنے والا جو پڑھ رہا ہے وہ آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، نہ کہ استاذ کی خدمت۔ فرمایا وہ آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا، اس لیے کہ استاذ ایک واسطہ ہے۔ وہ استاد تو وہی بیان کرے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا۔ تو استاد واسطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واسطے کے ذریعے سے براہ راست پڑھنے والا حدیث کا نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا جو نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کے حضور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عظیم الشان کتاب ان بچوں کو اللہ نے عطا فرمائی، میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اولاد، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ جس بچے کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کے صدقے میں اس باپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے اساتذہ جن سے یہ حافظ ہوئے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے کتب برادری کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حق تعالیٰ اس مدرسے میں، اس مسجد میں جتنے تعاون کرنے والے ہیں، جس طرح تعاون کرنے والے، جیسے تعاون کیا ہوگا، ان تینوں بچوں کے اندر ہر ایک کے پائی کا حصہ ہے، پائی جس نے 5 روپے بھی دیے ہوں گے ان کا بھی حصہ ہے، جنہوں نے جس طرح بھی دیا ہوگا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، اور حق تعالیٰ ان کی برکت سے میری آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی، اس پوری بستی کی، مردوں کی، عورتوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ اللہ اس دولت عظمیٰ کو اس سرزمین بودھان پر قائم دائم رکھے، اللہ درجہ حفظ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ یہاں سے بچوں کو حافظ بناتے رہے، اور ہمارے بچے گھر بیٹھے قرآن کریم کا حفظ کرتے رہیں۔ یہ عظیم الشان دولت ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نصیب والوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی قدر ہم کو کرنا چاہیے میرے بھائیوں، اور ان کو ہدیہ بھی دینا چاہیے۔ آپ نے قرآن شریف دے دیا، قرآن شریف تو ان کے سینے میں ہے، قرآن تو ہے ہی ان کے پاس۔ مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم کینیڈا تشریف لائے، میں بھی وہاں تھا، تو مفتی سعید صاحب نے 27 کے اگلے دن بیان دیا۔ چونکہ عام طور پر ہم تو وہی مسئلے بیان کرتے ہیں جس میں مولوی کو نہ دینا پڑے، ایسے مسئلے ہم کو بہت یاد رہتے ہیں جس میں مولوی کو نہ دینا پڑے، اور جس میں مولوی کو دینا پڑے ایسا مسئلہ جلدی یاد نہیں رہتا۔ تو مفتی سعید صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ دیکھو یہ فقہا نے مسئلہ ضرور لکھا ہے کہ حفاظ کرام جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کو نہ دیا جائے۔ فرمایا نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی رقم سے نہ دیا جائے، جو مسجد کی رقم ہے اس میں سے نہ دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل نہ دو۔ پھر مفتی سعید صاحب نے فرمایا میں تم سب مصلیوں سے کہتا ہوں کہ کل تمام کے تمام ختم قرآن کے بعد اپنے جیب میں ہدیہ لے کر آئے اور چپکے سے سب کے سب حافظ صاحب کو ہدیہ پیش کریں۔ یہ بالکل جائز ہے، یہ دینا چاہیے، اسے کون منع کر رہا ہے؟ فرمایا جس حافظ قرآن نے ہمیں تراویح کے لیے اور قرآن سنانے کے لیے ہم کو
تاکہ ہماری تراویح صحیح ہو جائے. اس غریب نے مغرب کے بعد کھانا بھی نہیں کھایا. ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں مغرب کے بعد، اس نے کھانا نہیں کھایا مغرب کے بعد کہ نہ مجھے تراویح پڑھانا ہے. وہ کما حق وہ افطاری نہیں کرتا، وہ بہت ٹھنڈا نہیں پیتا، جبکہ ہم پیالے پر پیالے حلیم کے پیتے جا رہے ہیں اور گلاس پہ گلاس دودھ کولڈ ڈرنک کے پیتے جا رہے ہیں. اس بچے نے صرف اس لیے کہ مجھے تراویح پڑھانا ہے، تو ہماری خدمت کے خاطر اس نے قربان کیا اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی افطاری کو. اور بھائی عشاء کے بعد وہ ایسا نہیں کھا پائے گا جیسا مغرب کے بعد کھا سکتا، ویسی بات. لیکن اس نے 27 دن تک بہت قربانی، بہت قربانی. چونکہ ہم نے بھی 16 سال تراویح پڑھائی، میں نے بھی 16 سال تراویح پڑھائی، اور 16 سال میں 4 سال تو مل کر پڑھائی، ماں بقایا سال اکیلے پڑھائی، پوری 20 رکعت. تو ہمارا بھی یہ حال تھا، تو ہمیں اب بھی اس حال سے گزرے. تو جن حفاظ نے ہماری اتنی خدمت، کیا ہم مالی تعاون سے اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ اور بھی مفتی سعید صاحب نے ایک لطیفہ سنایا کہ امریکہ میں میں تھا، اور وہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہی بیان کیا، اور پھر 27 کو ختم قرآن کے بعد حافظ صاحب کو میں نے بلا کر دوسرے دن پوچھا کہ بھائی کسی نے کچھ دیا بیٹے؟ تو کہا کسی نے پاکٹ قرآن دیا. چھوٹے والا قرآن آتا ہے جب میں رکھنے کا پاکٹ قرآن دیا. تو مفتی صحیح صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ قرآن تو تیرے دل میں پڑا ہوا ہے، یہ کوئی دینے کی چیز تھی؟ جو تجھے ضرورت تھی وہ دینا چاہیے تھا تجھ کو، تو آپ نے قرآن شریف دے دیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ان کو پیسے ہدیہ تاکہ دوسروں کو شوق ہو، ترغیب ہو. اور میں انشاءاللہ تعالی جیب میں پیسے لے کر نہیں آیا، میں ان بچوں کے لیے 3000 روپے میری طرف سے بھیجوں گا، ہر ایک کو 1,000 روپے. ہمیں چاہیے کہ قرآنی اعجاز، ارے دنیا کے اندر ناچنے والوں پر لوگ پیسے لٹاتے ہیں، جو ناچنے والی ہوتی ہے نا اس پر ایسے پیسے ڈالتے ہیں. قوالی کا رہا ہے اور اس پر یوں پیسے نچھاور کر کے لوگ جا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. عظیم الشان قرآن ملے اور ہم اس کے لیے کوئی ہدیہ پیش نہ کریں. کیا ہمارے جیب خالی پڑے ہوئے؟ ہمیں چاہیے کہ علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں. اللہ ان بچوں کے سینوں میں تا قیامت قرآن کریم کو محفوظ رکھے، اس مدرسے کو اللہ آباد رکھے. تعالیٰ جل شان اس مدرسے کی ضرورتوں کو پوری فرمائیں. اور ساتھ ساتھ ایک میری گزارش ہے اخیر میں، ہمارے مفتی صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، مفتی عارف صاحب. کھیرا ضلع تو آپ جانتے ہیں نا، میں گجرات کا حصہ. کھیرا ہمارے علاقے میں تو بہت مدرسے ہیں، ہر 10 کلومیٹر پر ایک مدرسہ. کھیرا ضلع میں مدرسے نہیں، دارالعلوم آنند ہے، اور دارالعلوم تارا پور تو کلعدم گویا کے ہے. لیکن تو مولانا نے مفتی صاحب نے اپنی بستی میں ایک دارالعلوم قائم کی. پہلے میں ایک بات بتا دوں، دیکھو میں چندے والا مولوی نہیں ہوں، کئی تم ایسا سمجھ لو کہ میں کوئی چندہ کرنے آیا. ویسے چندہ کرنا جائز ہے شریعت سے. تبوک کے موقع پر اللہ کے حبیب نے صحابہ سے مانگا تھا، اسی کو تو چندہ کہتے. لیکن میں چندے والا مولوی نہیں ہوں، ورنہ تم کہو گی کہ مولوی صاحب چندوں کا معاملات دیں. چونکہ ان کے علاقے میں شدید ضرورت ہے، تو مفتی صاحب نے اللہ پر اعتماد کر لیا. ابھی چند سال پہلے قریباً 6-7 سال ہوئے، 6-7 سال ہوئے، ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور وہاں گاؤں کی مسجد ہے اسی میں شروع کر دیا بسم اللہ بول کر. آپ تعجب کرو گے کہ یہ 7-8 سال کی مدت میں 130 بچے حافظ قرآن ہو گئے. بہت چھوٹی مدت ہے. اس کے ساتھ ساتھ عالم کلاس بھی انہوں نے شروع کیا، اور قریباً عربی 3-4 تک پنجم تک پہنچ گئے. لیکن کوئی مستقل مدرسہ نہیں. وہ گاؤں کی مسجد ہے اسی میں چلاتے ہیں. اوپر پترے کا چھپر ڈالا ہے، اس پترے کے چھپر میں بچوں کو رکھتے ہیں، کسی طرح چلا رہے. اور وہ بھی بچے سب کے سب یا اکثریت کھیرا ضلع کی. یہ نہیں کہ کوئی بہار بنگال سے لا کر کے مفتی صاحب نے مدرسہ پڑھا ہو، اپنے علاقے کی، کیونکہ بہت شدید ضرورت ہے. تو اب اور
اس میں سرپرست ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ ہیں، اور یہ عاجز بھی اس کی شورا میں ہے۔ تو چونکہ علاقہ ضرورت مند ہے، ہم نے یہ سوچا کہ ایک زمین خریدی جائے، اور اس زمین الحمدللہ دیکھ لی گئی، اور زمین الحمدللہ اپنوں کو سستے میں مل بھی رہی ہے۔ تو ہم نے جو اسکوائر فٹ شمار کیا تو 1 اسکوائر فٹ پڑتا ہے 600 روپے۔ تو پھر ہم نے مفتی صاحب نے یہ ترکیب سوچی کہ بھائی 600 روپے کی رسید بنائی جائے اور وہ دے لی جائے، اور کسی کے لیے بہت مشکل بھی نہیں ہوگا، اتنا تو ہر آدمی دے سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے 600 روپے 1 اسکوائر فٹ کے دیے، یہ تو کم سے کم، آپ زیادہ دینا چاہیں 10 اسکوائر فٹ، 50 اسکوائر فٹ، 100 اسکوائر فٹ، 200 اسکوائر فٹ، میں کہتا ہوں سارے پورے 2 کروڑ دے دو، کوئی اللہ نور دلا نور، آپ جتنا دینا چاہیں، کم سے کم 1 اسکوائر فٹ 600 روپے۔ لیکن یہ 600 روپے اگر میں نے دے دیے، اس زمین پر قیامت تک قرآن چلے گا، حدیث چلے گی، فقہ چلے گا، تفسیر چلے گی، نمازیں چلے گی، اس ہر بچے کے اندر میرا حصہ ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ میں آپ قبر میں ہوں گے، مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ 600 روپے کا آ رہا ہوگا۔ تو حضرت مفتی صاحب کو میں ہی لے آیا، میں نے کہا بودھان میری بستی ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، اپنے وہ رسید بھی لے کر کے آئے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ نے جس کو جتنا دیا ہو، 1 اسکوائر فٹ 600 روپے کا ہے، آپ 4 اسکوائر فٹ لے لیں، 10 لے لیں، 1 لے لیں، جیسے آپ کی حیثیت ہو آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، درود شریف پڑھ لیں۔ اور بہت ممکن ہے کہ پھر یہ مفتی صاحب یہاں کسی کو بعد میں یہ بک یہاں چھوڑ بھی جائیں گے، کسی کو دے جائیں گے، تو آپ ان سے بھی چاہے تو لے سکتے، یا تو مولانا اسماعیل صاحب کو ہم دے دیں گے یا کسی اور کو دے دیں گے۔ تعالیٰ جل شان ہم تمام کو اپنی گھاری کمائی اللہ کے دین میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ان بچوں کے سینوں میں قرآن کو تا قیامت محفوظ فرما۔ اللہ ان کی ہماری سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ان کے والدین کی، اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک جن بحران سے گزر رہا ہے، الہ العالمین تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے سمجھ عطا فرما، انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب سب کے اقارب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جب تک جلائے آپ و عزت ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہم کلمے والی موت چاہتے ہیں، عزت والی موت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کتے اور بلوں کی طرح رجھتے ہوئے مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم بے عزتی کی موت نہیں چاہتے، ہم عزت والی موت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نمازوں میں موت عطا کرنا، ہمیں قرآن پر موت عطا کرنا، ہمیں سجدوں میں موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں مدینے کی گلیوں میں موت عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو روحانی جسمانی جس طرح بیمار ہے، اللہ ان سب کو شفاء عطا فرما۔ اے اللہ جو تونا جادو کی وجہ سے مریض ہے، ان کو بھی شفاء عطا فرما۔ اے اللہ جو جن اثرات کی وجہ سے مریض ہے، اللہ ان کو بھی شفاء عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ www.attableek.com, the reviver of